بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ وقال تعالی من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کل صفات حمیدہ کے سلسلے میں ایک صفت کا بیان ہوا تھا، خوف خداوندی اور خشیت الہی کا تذکرہ ہوا تھا۔ اصل میں دو صفتیں ایک دوسرے کی ساتھ ملی جلی ہیں اور اسے مشائخ نے ایک ہی نمبر میں لیا ہے، لیکن ہم تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے الگ الگ اس کو کر دیا گیا تھا۔ جیسے صبر و شکر کو ایک ساتھ بیان کیا گیا، لیکن دونوں مستقل صفتیں ہیں، مستقل صفتیں ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں بالکل، اس لیے ان کو ایک نمبر میں لیا گیا، لیکن ہم نے اسے الگ الگ کر کے اس لیے بیان کیا کہ سامعین اور استفادہ کرنے والے حضرات بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ذہن میں بٹھا لیں، پھر جب وہ نمبر وار امور عشرہ یعنی یہ 10 امور منجیات اور منورات باطنی، دل کو روشن کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب سے روکنے والی، کل ملا کے 10 صفات ہیں، تو اخیر میں اس کو نمبر وار 10 میں بتا دیا جائے تاکہ یاد رکھنے میں سہولت ہو، لیکن فی الحال جیسی ضرورت ہے ویسے اس کو تشریح کر کے الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ الخوف والرجا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے صبر و شکر جڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی خوف و رجا بھی جڑے ہوئے ہیں۔ خوف کے معنی تو کل میں نے بتا دیے تفصیل سے اور سمجھا دیے کہ خوف دراصل کسی پیش آنے والے خطرے سے دل میں ایک ڈر محسوس ہونا، وہ خطرہ چاہے مظنون ہو چاہے معلوم ہو، یعنی خطرے کا محض اندیشہ ہو یا کسی ذریعے سے ہمیں اس کا علم ہو، تو یہ لغوی معنی ہیں۔ اور اس کے جو ہے اصطلاحی معنی بھی بتا دیے گئے کہ وہ حق تعالی شانہ کی عظمت اور اس کے جاہ و جلال اور اس کے قدرت و قہر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی معرفت اور اس کے علم کی وجہ سے اللہ تعالی کے خفا ہو جانے اور ناراض ہو جانے کا ڈر لگا رہنا،
اس اعتبار سے یہ ایک ایمانی صفت ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ خوف اگر اتنا پیدا ہو جائے جس سے فرائض اور واجبات ادا ہوں اور حرام و کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں تو یہ بھی بہت حد تک کافی ہے، لیکن یہ ادنا درجہ ہے۔ اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خوف اللہ تعالیٰ کا ہمارے دل میں اتنا ہو جس سے ہم فرائض و واجبات کے بعد سنن و نوافل کا بھی پورا اہتمام کریں، اور حرام سے تو بچا ہی کریں، جن چیزوں میں شبہ ہو جاتا ہے ان مشتبہات سے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، لغزشوں سے بھی ہر ممکن وہ خوف ہمیں بچا دے۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے اور یہ اللہ کے نیک بندوں کا مقام ہے۔ لیکن کبھی خوف آدمی کے اندر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ آدمی کو مایوسی میں اور یاس میں مبتلا کر دیتا ہے، نا امیدی میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جو خوف کا مرتبہ ہے یہ خطرناک ہے اور یہ مذموم ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ شروع کے ہی 2 مقامات ہیں جو پسندیدہ ہیں، اور یہ تیسرا درجہ خوف کا یہ بالکل ناپسندیدہ ہے، بلکہ اس سے آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے۔ کہیں نفس و شیطان یہاں تک اللہ تعالیٰ سے ڈرا دے کہ اب آدمی کو اللہ سے کوئی امید ہی نہ رہ جائے اور مایوسی پیدا ہو جائے، تو وہاں تک جانے سے اپنے کو روکے رکھنا۔ تو یہ تو خوف ہوا۔ اور خوف کے مقابلے میں رجا ہے، اور خوف کے مقابلے میں نہیں ہے وہ معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، لیکن وہ خوف کے ساتھ جڑی ہوئی صفت ہے۔ خوف کے مقابلے میں کل میں نے بتایا تھا کہ امن ہوتا ہے، اطمینان، اور اطمینان اور اس کے مقابلے میں خوف، جسے اللہ رب العزت کے عتاب سے، اس کے عذاب سے اور اس کی عقاب شدید سے اگر امن ہو گیا، اطمینان ہو گیا، بالکل بے خوف ہو گیا آدمی، تب تو وہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے اور بہت خطرناک مزاج ہے۔ تو وہ ہوتا ہے خوف کے مقابلے میں، خوف کی ضد ہے وہ۔ لیکن خوف کے ساتھ ایک صفت ہے، وہ رجا ہے۔ خوف ایک اچھی صفت ہے، رجا بھی ایک اچھی صفت ہے، اور رجا کے ضد جو ہے وہ بھی بری صفت ہے، اور جو خوف کی ضد ہے وہ بھی بری صفت ہے۔ خوف اور رجا دونوں اچھی صفتیں ہیں۔ رجا کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنا اچھی چیز کی۔ امام راغب اصفہانی وہ تعریف فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ رجا اور خوف ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، دونوں میں سے کوئی ایک صفت بھی نہ ہو، یہ پھر ایمان کی کمزوری اور دین میں نقصان ہے۔ اس لیے دونوں صفتیں آدمی کے اندر ہونا چاہیے، خوف بھی اپنے مرتبے کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ سے رجا اور توقع بھی اپنے مرتبے کے مطابق ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجا کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعتوں پر نظر رکھنا۔ رجا کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ مہربان ہیں، رحمان ہیں، وہ عفو ہیں اور غفور ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ وہ تواب ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ تواب جہاں ہیں وہاں پر ذو انتقام بھی ہیں، شدید العقاب ذو الطول بھی ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ جہاں رحیم و کریم ہیں وہیں پر منتقم بھی ہیں، حساب لینے والے بھی ہیں، پکڑ کرنے والے بھی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے
اور اس کے عتاب سے اور اس کے عقاب سے اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اس کا غضب اور اس کا قہر ہمارے اوپر نازل ہونے سے جہاں ڈرتے رہنا چاہیے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعتوں پر بھی نظر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بہت مہربان ہیں، عفو ہیں، بہت درگزر کرنے والے ہیں، بہت حلیم ہیں، اور اللہ رب العزت کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ اعلان فرما رکھا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی آتا ہے، اس کی شان کے مطابق آتا ہے، ہماری طرح کا غصہ نہیں ہے، وہ اور دوسری شان ہے جو اس کی لائق ہے۔ تو اس کو غضب آتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں آتا ہے، تو اس کے غصے پر اس کے اپنی رحمت کو غالب کر لیا ہے۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رحمت زیادہ ہے اور غصہ کم ہے، ایسا نہیں۔ اللہ کی تمام صفتیں کامل اور مکمل ہیں، کسی صفت میں وہ کم نہیں ہے اور کسی صفت میں زیادہ نہیں ہے، بلکہ سب صفتیں یکساں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اعلیٰ درجے کا رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اعلیٰ درجے کا غصہ آتا ہے، کیونکہ اللہ میں کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ کمی پھر عیب ہے، کسی چیز میں نقص ہونا، کمی ہونا، یہ عیب ہے، اور اللہ پاک عیب سے منزہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ایجابیہ ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کی کامل اور مکمل صفتیں ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ ہیں وہ بھی کامل اور مکمل ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر تمام صفتیں۔ تو غضب بھی اس کی ایک صفت ہے اور وہ صفت میں وہ کامل ہے، اور رحمت بھی اس کی ایک صفت ہے اور اس صفت میں بھی وہ کامل ہے، لیکن اس نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اپنی رحمت کو اپنے غصے پر غالب رکھا ہوا ہے۔ رحمت کا استعمال زیادہ فرماتا ہے اور غضب کا استعمال بہت کم فرماتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ یوں غلطی کی یوں پکڑ کی، غلطی کی پکڑ کی، غلطی کی پکڑ کی، ایسا نہیں کرتا، بلکہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سینکڑوں غلطیوں کو معاف کر کے کسی غلطی پہ پکڑ کرتا ہے۔ تو زیادہ تو معاف کرنے والا ہے، زیادہ تو درگزر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کی رحمت کی وسعتوں پر نظر رکھنے کو رجا کہتے ہیں۔ رجا کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، اللہ کی مہربانیوں، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے اوپر شفقتوں، عنایتوں کی کتنی وسعت ہے، آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ایک دعا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایسے مناجات کی ہے کہ اے پاک پروردگار، آپ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے آپ کی توفیق کی ناقدری کی، اور آپ نے ہم پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، اور ہم نے ان نعمتوں کا ناشکری کی اور کوئی شکر گزاری نہیں کی، پھر بھی آپ نے اپنی پکڑ بھیجنے کے بجائے اپنی نعمتوں کو جاری رکھا اور اپنی نعمتوں ہی کو اضافہ فرمایا، برابر دیتے جا رہے ہیں۔ تو اے وہ ذات جو ہماری ناشکریوں کے باوجود نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتی، ہماری یہ حاجت پوری کر دیجئے، یہ دعا سن لیجئے۔ تو مناجات میں حضور علیہ السلام نے بندوں کی اس کیفیت کا عنوان بنایا کہ اللہ کا کیا مقام ہے۔ اللہ کا مقام یہ ہے کہ بندے اگر نعمت کی ناقدری کریں تو وہ نعمت کو چھین لینا چاہیے، لیکن نعمت کو چھینتا نہیں ہے، اور ناشکری کریں تو ناشکری کے باوجود عطا کو روکتا نہیں ہے اور اپنی عطا کو جاری رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو پھر ایسے اللہ سے مایوس کیسے ہو سکتا ہے بندہ؟ اپنے کتنے بھی گناہ ہوں اور اپنی کتنی بھی نافرمانیاں ہوں، ان نافرمانیوں اور گناہوں کے باوجود جس ذات سے ہمارا معاملہ ہے،
وہ کوئی ایسی جلاد ذات تو نہیں ہے، ایسے دنیا کے حکام کی طرح جابر حکمراں تو نہیں ہے، وہ حاکم اعلیٰ ہے لیکن رحمان و مہربان بھی ہے، وہ مالک ہے لیکن اس مالک کو اپنی مملوکات پر بڑی شفقت بھی ہے، بڑی رحمت بھی ہے، بڑی عنایتیں بھی ہیں، اور وہ بہت کچھ برداشت کرتا ہے اور بہت کچھ اپنے بندوں کا نظر انداز کرتا ہے۔ تو ایسے رب سے مایوس ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ مایوس ہونے کا تو کوئی سوال نہیں۔ اگر مایوسی ہو جائے یہ بھی ایمان کو خراب کرنے والی صفت اور دین کو نقصان پہنچانے والی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رجا ہو، اللہ تعالیٰ سے امید لگی رہے، بڑے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، ہم معافی مانگیں گے، معاف کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے رجا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جائے، نڈر ہو جانا نہیں ہے رجا کا مطلب۔ رجا کا مطلب اللہ تعالیٰ کے کرم سے توقعات رکھنا، لیکن اسی کرم اور مہربانی کا تقاضا سمجھ کر اس کی بندگی کا بھرپور حق ادا کرنا، یہ رجا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف اور رجا یعنی یہ دونوں صفتیں جڑی ہوئی ہیں، تو کہتے ہیں خوف اور رجا یہ مومن کے لیے دو پروں کے مانند ہے، جیسے پرندے کے لیے دو پر ہوتے ہیں جس سے وہ پرواز کرتا ہے، بلند سے بلند مقام تک چلا جاتا ہے، دو پروں کا استعمال کرتا ہے، وہ اس سے پرواز کر کے اونچے سے اونچے مرتبے تک جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف اور رجا مومن کے حق میں اور راہ خدا کے سالک کے حق میں اور اللہ کو پانے کی تمنا رکھنے والے کے حق میں دو پروں کی مانند ہے۔ یہ دو پر لگا کر تم قرب الہی کی جتنی بلندیوں تک سفر کر سکتے ہو سفر کرو۔ شرط ہے کہ خوف و رجا ساتھ میں ہو، اگر ایک پر بھی ٹوٹ جائے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا، دونوں پر ہوں اور کام کر رہے ہوں تب وہ بلند سے بلند جگہ تک چلا جاتا ہے۔ تو مومن بھی بلند سے بلند مقام، اللہ بہت بلند ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا پیارا بننا چاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ نشین بننا چاہتا ہے تو اس کو بلند ہونا پڑے گا نا، اللہ تو نیچے نہیں آئیں گے، ہم ہی کو اللہ کی طرف بلند ہونا پڑے گا، اور ہم اللہ کی طرف بلند ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ تو فرما رہے ہیں کہ یہ خوف و رجا کے دو پر لگا لو، ان پروں سے کہاں تک بلندی، اللہ کے بلند ہونا چاہتے ہو جاؤ، اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اور مومن جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے نور مطلق ہیں، اور ہم لوگ تو کثافت محض ہیں، مٹی ہیں، خاک ہیں، اور جو ہے کثافتوں کا مجموعہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک لطیف ہستی ہے جو نور مطلق ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے زبردست نور ہیں، تو اور اللہ بلند ہیں، ہم پست ہیں، اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہیں، ہم ادنا ہیں، ہمارا ان کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ چے نسبت خاک را با عالم پاک، اس مٹی کے تودے کو، اس مٹی کے ڈھیر کو جسے وقتی طور پر اللہ نے اپنی قدرت سے ایک حسین جمیل شکیل وجود بنا دیا ہے، لیکن ہے تو مٹی کا ڈھیر، یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اسی لیے پہلے زمانے میں اردو زبان میں انسان کو مشت خاک کہا جاتا، خاک کی ایک مٹھی، مشت خاک۔ تو اب مشت خاک ہے اور پھر مرنے کے بعد مٹی کا ڈھیر ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب یہ انسان جو اتنا پست ہے، اس کا مالک، اس کا رب، اس کا معبود اتنا ہی بلند ہے اور اتنا ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، تو یہ پست وہ کیسے اس بلند ہستی تک پہنچ سکے؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ ہم انتظام کرتے ہیں تمہارے ہم تک پہنچنے کا، ہم اس کا سامان کرتے ہیں۔ کیا سامان کر دیا؟ دو صفتیں دے دیں، خوف اور رجا کی صفت دے دی۔ خوف کے معنی ہے پاک پروردگار کی عظمت، اس کے قدرت، اس کے جبروت، اس کے جلال اور اس کی جاہ اور اس کا منصب، اس کا مرتبہ، اس کی بلندی شان
اور اس کی جو ہے رفعت، ان سب چیزوں کو سوچیں تو اللہ کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں اللہ رب العزت۔ تو جب آدمی اس کو سوچے گا، اس کے دل میں خیال آگا ایسے بڑے، ایسے بڑے، ایسی قدرت والے، ایسے قہر والے، ایسی ہستی کو ہم کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس کی حکم عدولی کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس کے احکامات کو توڑنے کے مجرم بن سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈر پیدا ہو گیا، یہ خوف ہے، اس خوف کو اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر جب ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، مہربان ہیں، کریم ہیں، مہر و وفا والے ہیں، اپنے بندوں کو درگزر کرتے ہیں، بڑے عفو ہیں، غافر الذنوب ہیں، قابل التوب ہیں، تو ہم اللہ رب العزت کے بارے میں سوچنے لگے ارے ایسا ہمارا پاک پروردگار ہے، ہم کتنے خراب کیوں نہ ہوں، ہم کتنے گندے کیوں نہ ہوں، ہمارا رب اتنا کریم ہے تو کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ کریم کی تعریف ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ الکریم الذی یعطی عبدہ بدون استحقاق۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو اپنے بندے کو استحقاق کے بغیر عطا فرماتا ہے، استحقاق کے بغیر عزت دیتا ہے، استحقاق کے بغیر دولت دیتا ہے، استحقاق کے بغیر صحت دیتا ہے، استحقاق کے بغیر قوت دیتا ہے، استحقاق کے بغیر روزی دیتا ہے، استحقاق کے بغیر مغفرت بھی فرمائے گا۔ ابھی جو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں، تو یہ نعمتیں کیا اس کا ہم نے کوئی حق بنایا ہے؟ کیا ہم ایسے اللہ کے فرما بردار بن گئے ہیں، ایسے نیکوکار بن گئے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ ساری نعمتوں کا ہم حقدار ہو گئے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہم نے تو اپنے کسی بھی عمل سے حق بنایا بھی نہیں، بنا بھی نہیں سکتے حق ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ تو جو کچھ وہ عطا کر رہا ہے بدون استحقاق فرما رہا ہے، کوئی ہمارا حق نہیں ہے، محض اپنے فضل سے دیتا جا رہا ہے، اپنے فضل سے دیتا جا رہا ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے دے رہا ہے۔ غور کرو، پیچھے جاؤ تو پیدا ہونے سے پہلے سے اس کے کرم ہیں۔ وہ جب 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے تو اس کا ہی تو کرم بنا رہا تھا، نہیں تو اندھے بن کے پیدا ہوتے، لولے لنگڑے پیدا ہوتے، ناقص بدن کے پیدا ہوتے، ایسے پیدا ہوتے کہ لوگ ہم سے وحشت کرتے اور ماں خود لے جا کے کہیں پھینک دیتی ہمیں، ایسے ہم پیدا ہو جاتے۔ لیکن کہاں سے رحمتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ کہاں سے؟ جہاں سے ہمارا وجود کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جہاں سے ہمارا بیج پڑا ہے، وہاں سے اللہ پاک ہمارے اوپر اپنے کرم، اپنی مہربانیاں، کیا حق ہے ہمارا کوئی حق نہیں، بنا استحقاق، بنا حق کے دیتا جا رہا۔ پھر اس کے بعد ہم صحیح سالم، صحت مند اور تمام جسمانی اعضاء کی کامیابی کے ساتھ اور کارکرد طریقے پر اس دنیا میں پیدا ہوئے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ پھر چھوٹے سے بڑے کی طرف آئے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ باشعور ہو گئے، بالغ ہو گئے، یہاں سے اس نے اپنا حساب کتاب متوجہ کر دیا ہماری طرف، تو یہاں تک اللہ کے کتنے کرم ہیں، حساب کرو، پوری زندگی بالغ ہونے تک کی نعمتوں کو شمار کرنے میں نکل جائے گی۔ یعنی قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورے سمندر کو، سمندر ہے نا 3/4 دنیا کا، یہ جو گلوبل ہے اس کا 3/4 تو سمندر ہے، 1/4 میں یہ سارے ممالک آباد ہیں، انسانی آبادیاں ہیں، اور 3/4 سمندر ہے۔ تو یہ جو 3/4 سمندر ہے، اس سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے، انک بنا دیا جائے، اور اس سے لکھنا شروع کیا جائے، تو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربہ، یہ پورا سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی اس سے پہلے کہ آپ کے پروردگار کا ذکر ختم ہو، آپ کے پروردگار کا شکر ختم ہو، آپ کے پروردگار کے انعامات، احسانات اور کمالات کا تذکرہ ختم ہو، اس سے پہلے یہ سمندر خشک ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے
کہ دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں اور یہ سمندر کو انک بنا لیا جائے، اور اتنا ہی ایک اور سمندر بھی اس کی مدد کے لیے لا لیا جائے، اور یہ یعنی جتنا اب سمندر ہے اس کا دوگنا کی روشنائی ہو جائے، اور ساری دنیا کے درختوں کو، شاخوں کو، سب کو قلم بنا دو اور ان کے پین تیار کر لو۔ اور پہلے زمانے میں قلم ڈبا کے انک میں لکھا جاتا تھا، اس لیے وہ مثال دی جا رہی ہے کہ ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا لو اور ساری دنیا کے سمندر کو روشنائی بنا لو، ایک اور سمندر کی ایک باٹل اور مل جائے۔ اب تم ان قلموں سے اس روشنائی کو لے کر اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کے کمالات، اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات، ان کو تم شمار کرنا، لکھنا شروع کرو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ قلم گھس جائیں گے اور وہ سارے کے سارے سمندر سوکھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا، لیکن پاک پروردگار کی تعریف باقی رہ جائے گی، ابھی وہ پوری نہیں ہو پائے گی۔ اور یہ مثال بھی صرف اس دنیا میں ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے بھی کہیں بلند ہے، کہیں بالا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ آدمی خوف و رجا کا دونوں پر لے لے اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع کرے، بلند ہونا شروع کرے۔ کتنا خوف ہوگا اور کتنی رجا ہوگی، یہ طاقت، اور اندر میں ایمان کا پٹرول تو ہے ہی، یہ فیول ایمان کا، یہ اور خوف و رجا کے پر لگاؤ اور اعمال صالحہ کا وجود بناؤ اور اللہ رب العزت کی طرف پرواز شروع کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز، بلند سے بلند تر ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ اس بلند ترین ہستی کی بارگاہ قرب میں پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے نبی نے، اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے اس کام کو آسان کر دیا ہے، تھا تو بہت مشکل کام، لیکن اس مشکل کام کو آسان کر دیا۔ تو ایک طرف ڈرتے رہنا، جیسے میں نے کل بتایا، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، اللہ تعالیٰ جہنم سے، جہنم کے سانپ بچھوؤں سے، جہنم کی آگ سے، اس کی دہشت سے، اس کی بدبو سے، اس کے خون پیپ سے، اور جہنمیوں کے چیخ و پکار سے، اور جہنمیوں کے غذاؤں سے، زقوم سے، اور کھولتے ہوئے پانیوں سے، اور وہاں کے جو ہے بڑے بڑے خچروں کی طرح بچھوؤں سے اللہ پاک نے ڈرایا ہے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ چپ چپ ڈرا رہا ہے، بلکہ یہ سب چیزیں پیدا کر چکا ہے اور یہ سب چیزوں کو ایک جگہ اس نے جمع کر دیا ہے اور اسے ٹھکانہ بنایا ہے نافرمانوں کا، باغیوں کا، کافروں، مشرکوں کا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ بھیجنا، تو یہ ڈرا رہا ہے اور فرما رہا ہے دیکھو میں ڈرا رہا ہوں ان سب چیزوں سے، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو ڈر جاؤ، اس زندگی میں ڈر جاؤ، اگر ڈر کے بچ جاؤ گے تو بچ ہی جاؤ گے، اور اگر نہیں تو سامنا کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا اس کے اندر۔ ایسا نہ سمجھو کہ صرف یہ کاغذ پہ اتار کے ہم بتا رہے ہیں، اللہ نے ہر چیز پیدا کر دی۔ یعنی حدیث کی کتابوں میں جو ہے بہت سے ابواب ہیں، یعنی اور جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی ابواب ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب صفت الجنہ اور باب صفت النار، جہاں جنت کی تعریف اور جہنم کی تعریف، ان چیزوں کا باب قائم کیا، تو وہاں پر یہ بھی فرمایا اور یہ کہ جنت موجود ہے اور یہ کہ جہنم موجود ہے، پیدا کر دی گئی ہے، یہ جملہ بڑھا دیا ہے۔ صاحب مشکات نے بھی یہ جملہ بڑھا دیا ہے عنوان میں۔ کیوں بڑھا دیا ہے؟ اس لیے بڑھا دیا ہے کہ امت میں، گمراہ لوگوں میں ایک گمراہ گروہ اور طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ جنت جہنم پیدا نہیں ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جنت جہنم جو ہے ان کا وجود ذہنی ہے، وجود خارجی نہیں ہے۔
یعنی تصور دماغ میں جو ہوتا ہے نا اس کو وجود ذہنی تصور کو کہتے ہیں. تو تصور میں ہے وہ، جیسے آپ کے تصور کے اندر کوئی خوبصورت محل ہوگا، یا آپ کے تصور کے اندر کوئی خوفناک جگہ ہوگی. یہی ہے کہ یہی جنت دوزخ جب ہم بولتے ہیں تو جنت دوزخ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جنت کہتے ہیں تو کوئی اچھا سا خوبصورت پارک، ہمارے دیکھے ہوئے جتنے سین ہیں ان سینوں میں بہت سا اچھا خوبصورت والا سین ہمارے ذہن میں آ جائے گا. اور جب ہم جہنم بولیں گے تو جتنے ہم نے برے اور کریہ اور ناپسندیدہ مناظر دیکھے ہیں ان بد منظروں میں سے کوئی بد منظر ذہن میں آ جائے گا جب ہم جہنم بولیں گے. ہمارے تصور کی کیپیسٹی اتنی ہے تو اسی حساب سے آ جائے گا. لیکن وہ جو ہمارے ذہن میں آیا نا اس کو کہتے ہیں وجود ذہنی. ذہن میں یہ موجود ہوا، اس کو وجود ذہنی کہتے ہیں. تو ایک طبقہ یہ کہتا ہے گمراہ لوگوں کا اس امت کے کہ جنت اور دوزخ ہماری عقل میں نہیں آتا. کہ ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے؟ ہم کو زمین معلوم ہے، آسمان معلوم ہے، ستارے معلوم ہے، سمندر معلوم ہے، پہاڑ معلوم ہے، دریا معلوم ہے. ہم ان سب چیزوں کو ہماری عقل ادراک کرتی ہے. اور اگر یہ کہا جائے جنت ہے دوزخ ہے تو کہاں ہے؟ کہیں ہونا چاہیے نا. وہ جگہ ہم کو نہیں معلوم ہے. جب ہم کو وہ جگہ نہیں معلوم تو ہم نہیں مانتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت دوزخ وجود ذہنی ہے، دماغ میں جو تصور ہے اسی کا نام جنت دوزخ ہے. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ جنت جو ہے وہ سکون قلب کا نام ہے اور جہنم جو ہے وہ ٹینشن اور پریشانیوں اور ڈپریشن کا نام ہے. بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کیوں؟ اس واسطے کہ وہ صرف دکھائی دینے والی چیزوں کو مانتے ہیں اور جو غیب ہے وہ نہیں مانتے. حالانکہ نبی نے جتنی چیزوں کو ماننے کا حکم دیا سب غائب ہیں، سب دکھنے والی کوئی نہیں اس میں سے، سب غائب ہیں. لیکن قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے جنت پیدا کی جا چکی ہے، جہنم پیدا کی جا چکی ہے. البتہ جنت کے سنوارنے کا اضافہ چل رہا ہے اور جہنم کے دہکانے کا اور جہنم کے عذابات کو بڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے. اور جنت بھی سنواری جا رہی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. جنت بھی سنواری جا رہی ہے اور جہنم بھی تیار کی جا رہی ہے. وجود ہو چکا ہے، اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے. تو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈرایا ہے جہنم سے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہم لوگوں کو ایسے ہی ڈرایا ہو جیسے کوئی مائیں بچوں سے کہتی ہیں کہ شیر آئے گا پکڑ کے لے جائے گا اور بوڑھا آ جائے گا جلدی جلدی کھانا کھا لو، تو ایسے ڈراتی ہیں. رہتا کچھ بھی نہیں ہے، چپ ایسے ہی ڈراتی رہتی. لیکن ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ نے جن باتوں سے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے وہ سب عذاب برحق ہیں، موجود ہیں، پیدا ہو چکے ہیں. اللہ نے ان کو پیدا کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ حقیقت سے ڈرا رہا ہے، حقیقی عذاب سے ڈرا رہا ہے. تو ڈرو. اور اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی تو دے رہا ہے بندوں کو، خالی ڈرا تھوڑا ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دے رہا ہے بندوں کو. وبشر المتقین وبشر المحسنین. اے نبی آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، نیک کام اچھے کام کرنے والوں، اچھی زندگی گزارنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. تو خوشخبریاں بھی سنا رہا ہے. پیغمبر کا نام بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے. بشیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بتاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی خوشخبری سناتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے قصے سناتا ہے. اور نذیر ہے تو وہ اللہ رب العزت کے قہر سے ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ میں قہر ہے تو اللہ تعالیٰ میں مہر بھی ہے. اللہ تعالیٰ میں انتقام منتقم ہے وہ تو عفو بھی ہے، معاف کر دینے والا بھی ہے. اگر اللہ رب العزت جو ہے غصے والا ہے، شدید العقاب ہے، تو قابل التوب بھی ہے، غافر الذنب بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اندر رحمت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر غضب بھی ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی پکڑ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے، درگزر بھی کرتا ہے. پکڑنے پر آ جائے
تو معمولی معمولی چیزوں پہ پکڑ لے، اور درگزر کرنے پر آ جائے تو بڑے بڑے گناہوں کو درگزر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی ہے، یہ بھی صفت ہے۔ بخاری شریف میں ہیں 2 واقعات ہیں بخاری شریف میں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک نیکوکار صالحہ قانتہ بندی تھی، بہت عبادت کرنے والی بڑی نیک عورت تھی۔ اس نے اپنے گھر میں ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، تو بلی کو کھلاتی کچھ بھی نہیں تھی، اس لیے کہ خود بھی کچھ نہیں کھاتی تھی، عابدہ زاہدہ تھی، پتہ نہیں کچھ پانی وانی پی لیتی ہوگی، روزہ رکھ لیتی تھی، بس پھر پانی پی کے افطار کر لیا، اور پھر رات بھر خدا کے سامنے بندگی کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ تو شب بیدار اور راتوں میں عبادت کرنا، دنوں میں روزہ رکھنا، ہر گناہ سے دور رہنا، اپنے گھر میں پڑے رہنا، یہ اس عورت کا کام تھا۔ لیکن اس عورت نے ایک بلی کو جو باندھ کے رکھا تھا، تو اس بلی کو نہ تو کھولا کہ وہ جائے اور اپنی روزی خود ہی ڈھونڈ کے کھائے، آپ کے ذمے تو نہیں کی اللہ نے، اپنے ذمے لی ہے، تم آزاد چھوڑ دو، وہ کہیں سے بھی پیٹ بھر لے گی اپنا۔ ابھی اتنے سخت لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلتا رہا، انسانوں کو روزی کی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، لیکن کتے بلی سب اپنا پھر رہے ہیں آرام سے، ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ کہاں سے؟ جس نے ذمہ داری لی ہے وہ کھلا رہا ہے، اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے، اللہ کسی طرح کھلا رہا ہے، کھا رہے ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ کو کھلانے کے لیے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر دکھائے بھی اللہ پاک کھلا دیتا ہے۔ نہیں تو بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، یہ اللہ رب العزت نے اس عورت نے کیا کیا کہ وہ بلی کو باندھ کے رکھی، چھوڑ دیتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں تھا، بلی اپنی روزی خود تلاش کر لیتی تھی، کسی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ جانوروں کو اگر اپنے قید میں نہیں لاتے تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی روزی کی، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ وہ اپنا سسٹم چلا رہا ہے، وہ اپنی قدرت سے کھلا دے گا۔ لیکن اگر کسی جاندار کو آپ نے اپنے حبس میں، قید میں لے لیا، قبضے میں لے لیا، تو اب اس کی روزی آپ کے ذمے ہو گئی۔ تو اس عورت نے یہ روزی اپنے ذمے نہیں لی، اور اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ جاؤ اللہ کے دسترخوان پہ کھا لو کہیں بھی جا کے، اپنے قبضے میں رکھا تو خود ذمہ دار ہو گئی تھی، ذمہ داری نہیں پوری کی اور کوئی انتظام کر کے اس کے کھانے کو نہیں دیا، وہ بیچاری مر گئی۔ بھوک سے کب تک رہے گی زندہ؟ بھوک برداشت کرتے 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 بھوک پیاس سے وہ بلی مر گئی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، میں نے اس نیکوکار، عبادت گزار، روزے دار، شب بیدار عورت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ نبی نے جہنم میں دیکھا، اللہ نے دکھا دیا ان کو کہ دیکھو یہ جہنم میں کیا۔ ایک طرف اللہ کی ایک بے زبان مخلوق کو اپنے قبضے میں رکھ کر ظلم کرنے کا گناہ ایک طرف ہوا، اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں بھیج دیا۔ جواب صحیح بخاری میں مروی ہمارے نبی کی زبان مبارک سے بیان کیا ہوا یہ واقعہ سنیں گے تو آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہونا چاہیے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جانا چاہیے فوراً کہ اوہو اللہ ایسی پکڑ کرتے ہیں، ساری عبادتیں ایک طرف رہ گئی، بس ایک بلی کو بھوکا مارنے پر پکڑ کر کے دوزخ میں بھیج دیا اللہ نے ایک نیک عورت کو۔ تو ڈرنے کے قابل ہے اللہ تعالیٰ، شدید العقاب ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ اسی باب میں حضور علیہ السلام سے یہ منقول ہے بخاری شریف میں کہ ایک عورت تھی یا مرد تھا، دونوں روایتیں ہیں، کہیں مرد کہا گیا کہیں عورت، جو بھی ہو، اور وہ بہت گندہ گنہگار عورت تھی اور برائیوں میں، بلکہ شارحین حدیث اسے باغیہ اور زانیہ بتاتے ہیں، گنہگار عورت تھی، بہرحال البتہ ایمان والی ہوگی۔ تو یہ عورت جو ہے ایک دفعہ کہیں جا رہی تھی، سخت گرمی تھی اور پانی نہیں تھا، اس کو پیاس لگی شدید، اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا کھوجا تو اسے ایک کنواں نظر آیا، مگر کنویں میں پانی ڈیپ میں تھا اندر، اور اس کے پاس ڈول بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔
تو اس نے کیا کیا، اپنا موزہ پیر سے نکالا، چمڑے کا موزہ ہوتا تھا اس زمانے میں، اسی کو پہن کے چل بھی لیتے تھے، اسی کو جوتا بھی بنا لیتے تھے اور چپل کے اندر بھی پہنتے تھے۔ بہرحال تو وہ موزہ جو چمڑے کا ہوتا ہے تو اس کے اندر پانی بھرا جا سکتا ہے، بھر کے نکالا جا سکتا ہے۔ تو اس نے اپنا موزہ نکالا، خف، اور اس میں اپنا دوپٹے کا کنارہ باندھا اور اس کو آہستہ آہستہ کنویں میں چھوڑا، پانی تک پہنچ گیا، اپنے دوپٹے کا دوسرا کنارہ پکڑ کے اس کو اس میں ڈبایا تو پانی بھر گیا۔ پانی بھرنے کے بعد نکال کے اسی سے اس نے پی لیا۔ اس زمانے میں اسباب، وسائل، سامان، ضروریات زندگی بہت کم ہوا کرتی تھی، تو لوگ ایسے کام نکال لیتے تھے، یہ کوئی معیوب بات بھی نہیں تھی، اور خصوصاً جب کہ کوئی اتنی سخت پیاس سے پریشان ہو تب تو کچھ بھی کر لیتا ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ بہرحال کسی طرح اس نے پانی نکالنے کا انتظام کیا، پی لیا، اپنی پیاس بجھا لی، اس کا جگر تر ہو گیا۔ اب وہ آگے بڑھ گئی، تھوڑا آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، حقیر جانور ہے، جانوروں میں حقیر ہے۔ یورپ میں تو خیر سب سے عزت والا، بلکہ انسانوں سے زیادہ عزت والا جانور ہے، انسان بے حیثیت ہے اس کے سامنے، انسان سے بڑی عزت دے لی ان لوگوں نے اس کو۔ لیکن فطرت کی آواز یہ ہے کہ جانوروں میں سب سے ذلیل اور حقیر جانور ہے۔ ہم کسی جانور کو حقیر سمجھنے کا حق نہیں رکھتے، لیکن اللہ نے بنایا ہے، کسی کو عزت والا بنایا ہے، کسی کو ذلت والا بنایا ہے۔ تو اب یہ کتا تھا، ایک بے زبان جانور ہے، یہ کیچڑ چاٹ رہا تھا، کیونکہ اس کو بھی پانی نہیں مل رہا تھا کہیں بھی۔ اب ایک جگہ کیچڑ تھا، یعنی کوئی پانی کا چھوٹا سا کنٹا ہوگا، وہاں پر پانی ڈال کے بکریوں کو، جانوروں کو پلا لیا گیا، وہ لوگ پی کے چلے گئے، پانی ختم ہو گیا، لیکن زمین تر ہو جاتی ہے، تھوڑا کیچڑ وہاں رہتا ہے۔ اس نے زبان اسی کیچڑ کی ٹھنڈک میں لگا لگا کے پیاس بجھا رہا تھا، کوشش کر رہا تھا۔ اس عورت نے سوچا، اس بدکار عورت نے، گنہگار عورت نے سوچا کہ جیسے میرے اندر جگر ہے اور اس میں پیاس لگی اور میں بے چین ہوئی، یہ بھی تو ایک مخلوق ہے، ایک جانور ہے، اس کی بھی تو جان ہے، اس کا جگر بھی اس کو تڑپا رہا ہے، مگر بیچارہ وہ تدبیر تو نہیں کر سکتا جو تدبیر میں نے کر لی۔ اللہ کی دی ہوئی عقل سے، اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے رحم آ گیا اس کو اللہ کی ایک حقیر مخلوق پہ۔ تو اس نے جا کر کے پھر سے دوبارہ اپنا خف نکالا اور اپنے دوپٹے میں باندھا اور پھر سے کنویں میں چھوڑا اور پانی نکالا، اور وہ پانی نکال کے لا کر کے اس کتے کو سیراب کیا اور اسے پلا دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جنت میں دیکھا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا گناہوں کی کوئی فضیلت بیان کی جا رہی ہے؟ بدکاری کی نعوذ باللہ کوئی فضیلت، فائدہ بیان کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ شدید العقاب بھی ہے تو شدید الرحمت بھی ہے، شدید العنایت بھی ہے اللہ تعالیٰ، کثیر الغفران بھی ہے، اور وسیع المغفرہ بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت کے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو اگر پہلے والے واقعے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، تو دوسرے والے واقعے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجا اور توقع بھی قائم کریں، مایوس اور نامراد نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ شیطان دو کام کرتا ہے ہماری ہلاکت کے واسطے، یا تو نڈر بنا دیتا ہے، تو خوف ہی نام کی چیز نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے کچھ، یا پھر شیطان یہ کرتا ہے کہ مایوس کر دیتا ہے جہاں امید نام کی کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ مایوسی بھی کفر ہے اور وہ نڈر بن جانا بھی کفر ہے۔ اس کے مقابلے میں ایمان کیا ہے؟ الخوف والرجا، خوف ایمان ہے، رجا ایمان ہے، یہ دونوں ایمان ہیں، اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو اسی کو امام غزالی فرما رہے ہیں، خوف و رجا دو پر ہیں جن کے ذریعے بندے قرب الہی کے منزلوں کو طے کرتے ہیں، قرب الہی کے مرتبوں کو طے کرتے ہیں۔ تو یہ رجا جگہ جگہ قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے
کل جو آیتیں خوف کے سلسلے میں بیان کی گئیں اس میں سے متعدد وہ ہیں جس میں رجا کا بھی ذکر ہے، جیسے یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ، دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کر دیا۔ یرجون رحمتہ و یخافون عذابہ، اللہ کے جو نیک بندے ہیں اور اللہ کے فرشتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ روزانہ آخری نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نرجو رحمتک و نخشا عذابک، اے پاک پروردگار ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو ڈرنا بھی ہے اور امید بھی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اتنا ڈرنا نہیں کہ مایوسی پیدا ہو اور اتنی امید نہیں رکھنا کہ نڈرپن پیدا ہو اور نافرمانی پیدا ہو جائے آدمی میں، اللہ کی نافرمانی کرے اور ڈرے نہیں۔ تو وہ سب آیتیں جو خوف کے ساتھ امید کی آئی ہیں وہ بھی اس باب میں آج کے درس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک آیت جو میں نے شروع میں خطبے میں پڑھی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ ہجرت کا یعنی اپنے دین کی حفاظت کے خاطر، اگر ان کے شہر میں ان کی وطن میں دین کی حفاظت مشکل تھی تو وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر جب ضرورت پڑی اسلام کو تو راہ خدا میں جہاد کیا، جان مال کی قربانیاں دیں، تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان بھی ہے۔ ایک حدیث کل ہم نے سنائی تھی کہ حضور علیہ السلام ایک قریب الموت صحابی سے عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو وہاں حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا اس وقت تم اپنے اندر کیا کیفیت محسوس کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس وقت میرے قلب کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو بڑی امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، اور جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو بہت ڈر لگ رہا ہو کہ کیسے حساب دوں گا اور کیسے عذاب سے بچ سکوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے موقع پر یعنی موت کے موقع پر جس آدمی کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ملحوظ رکھا ہوا ہوگا اور اس سے امید باندھا ہوا ہوگا، اور اپنی نافرمانیوں کو بھی یاد کر رہا ہوگا اور اس کی پکڑ سے ڈر بھی رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی اس نے اللہ سے رجا اور امید کی ہے وہ اس کو عطا کر دے گا، اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اللہ اس سے اس کو بچا لے گا، یعنی اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا اور اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جائے گا۔ تو یہ رجا کا فائدہ ہے، اور یہ آدمی کے اندر توازن ہونا چاہیے، خوف بھی ہو اور امید بھی، جیسے کہا گیا ہے الایمان بین الخوف والرجا، ایمان رجا اور خوف کے بیچ میں ہے، جس کو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ کے احکام کو بجا لاتے رہو، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے رہو اور گناہوں کو سے بچتے رہو۔ پھر اگر اللہ کی کسی حکم کی تعمیل میں کوتاہی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کے اندر گر پڑے، بچ نہیں سکے، تو پھر اب رجا اور امید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ جیسا بھی کچھ ہم نے ٹوٹا پھوٹا عمل کیا ہے قبول فرما لیجئے، اور آپ تو اس کے محتاج بھی نہیں ہیں، بڑے کریم ہیں، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، تو پہلے خوف خدا ہو اور اس سے ہم اللہ تبارک و تعالی شانہ کی بندگی کا فریضہ ادا کریں، اور پھر اس کی کوتاہیوں کے سلسلے میں مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ سے پوری امید رکھیں کہ وہ بخش دے گا اور معاف فرما دے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجا۔ ایک حدیث میں ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان للہ مئۃ رحمتی، اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں. یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاں بے پناہ رحمت ہے، لیکن جتنی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے اس کو اس نے گویا 100 حصوں میں تقسیم کیا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جتنے ماؤں کو بچوں سے محبت ہے، یا شوہر کو بیوی سے محبت ہے، یا بیوی کو شوہر سے محبت ہے، یا بچوں کو ماں باپ سے محبت ہے، یا جانوروں کو اپنی اولاد سے محبت ہے، یہاں تک کہ شیر جو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اور سانپ جو اپنے سپولوں سے محبت کرتے ہیں اور ان سے رکھتے ہیں، کسی بھی چیونٹیوں میں جہاں جہاں اللہ کی اربوں کھربوں مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں آپس میں ایک دوسرے سے مودت و محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 میں سے ایک حصے 100/1 ایک حصے کو بانٹا گیا تو یہ کل کائنات میں رحمت کا احساس پیدا ہوا ہے. ساری مخلوقات کے اندر رحمت کا احساس پیدا ہوا ہے. اب رہ گئے 99 حصے، تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اور وہ باقی کے جو 99 ہیں اخر اللہ 99 رحمتاً یرحمھا عبادہ یوم القیامہ، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ. فرما رہے ہیں کہ وہ جو 99 بچے، ایک تو پوری مخلوقات میں بانٹ دی تو اتنا لوگ ایک دوسرے کو چاہ رہے ہیں. ماں کی ممتا دیکھو، بچوں کی محبت دیکھو، ایک دوسرے سے تعلقات دیکھو کتنی ہیں. یہ سب کس بنیاد پہ ہے؟ آج اس وقت ان حالات کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کی مددیں کر رہے ہیں کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اگر محبت ہی نہ ہوتی، احساس ہی نہ ہوتا تکلیف کا تو کہاں سے کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 1 درجہ 1% محبت اپنی کل کائنات میں تقسیم کر دی، جس کے نقشے اور جس کے تماشے ہم پورے عالم میں دیکھ رہے ہیں. اور 99 ہمارے نبی خبر دے رہے ہیں اللہ نے مؤخر کر دیا، یعنی اٹھا کے رکھ دیا ہے. 99% اپنی رحمت کو یرحم بہا اللہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا قیامت کے دن. اب بتائیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اس بے انتہا، آپ اس کو یعنی دنیا کی وسعتوں کی زبان میں جو ہے بے کنارے کا دریا کہہ لیجئے، سمندر کہہ لیجئے، آپ اس کا جو بھی اس دنیا میں ہم کہہ سکتے ہوں، بہرحال بے حساب ناقابل تصور وسیع رحمت اللہ تعالیٰ کی جب قیامت میں وہ بندوں کے لیے استعمال کرے گا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے، اس کی بخشش سے مایوس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو یاد رکھنا چاہیے. ایک دفعہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کے سامنے ایک تاجر پیش ہوا اور اس کے اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے گئے. یعنی جو چیزیں قیامت میں ہونے والی ہوتی ہیں ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ چونکہ دکھا دیتا ہے تو ہمارے نبی اس کو جیسے ماضی میں ہو گیا اس طرح بیان کرتے ہیں. اور شارحین حدیث کہتے ہیں آئندہ ہونے والی چیز کو ماضی کے لفظ سے تاکید اور یقین کے واسطے بیان کیا جاتا ہے کہ بات بالکل پکی ہے. اس لیے تو جیسے عام فہم مثال یوں سمجھ لو کہ جیسے فرما بردار اولاد ہوتی ہے تو اس کے باپ نے اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تو وہ کہتے آیا، تو آیا کہاں، بھی تو آنے والا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہیے کہ آ رہا ہوں، تو آ رہا ہوں نہیں کہتا، آیا کہتا ہے عرف میں. کیا مطلب؟ بالکل فوری حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. یہ یقین کے درجے کے واسطے مستقبل میں ہونے والے کام کو ماضی کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے. بہرحال حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک بندے کو لایا گیا، تجارت کرتا تھا اور بڑا کچھ زیادہ نیکیوں کا فکر بھی نہیں تھا، ایسے قسم کا آدمی تھا. اب جب حساب شروع ہوا تو بخشش کے لائق کچھ بھی نہیں نکلا.
بہت سارے حساب کتاب اس کے یعنی گناہوں کا بہت سارا سلسلہ تھا، تو وہ گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکی کا پلڑا مغلوب ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ حیران پریشان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، ارے بھائی دیکھو کچھ اور عمل ہے اس کا؟ تو کہا یا اللہ پاک جتنے اعمال تھے سب رکھ دیے گئے ترازو کے اندر، اب نیکی اور کوئی خاص اس کے پاس ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تم بتاؤ جی کوئی ہے تمہارے پاس اور کوئی عمل ہے جو ابھی تلنے سے رہ گیا ہو؟ تو وہ سوچے گا اچھے کام کرا ہی نہیں زندگی میں، اب اچھے کام کہاں سے اس کو یاد ہی نہیں آئیں گے۔ پھر وہ ایک بات اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اللہ پاک ایک عمل ہے میرا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا عمل ہے؟ کہا اللہ پاک آپ کو تو معلوم ہے کہ میں تجارت کرتا تھا، کاروبار تھا میرا، میں نے اپنے منشی سے جو اس کا جو ہے اسسٹنٹ ہوتا ہے حساب کتاب کرنے والا، جس کو یوں کہہ لو مینیجر، تو میں نے اپنے مینیجر سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو بھائی لوگوں سے اگر وہ قرض کے ادا کرنے میں مہلت مانگے تو مہلت دیتے رہنا، اور جو اپنا مال وصول کرنا ہے اس میں سختی نہ برتنا، تو مہلت دینا سختی نہ کرنا۔ یہ اس نے اپنے مینیجر سے کہہ رکھا تھا کہ بھئی دیکھو لوگوں کے ساتھ سختی مت کرو، لوگ اپنے اپنے کاروبار کرتے ہیں، اگر تھوڑا آگے پیچھے کریں تو رعایت کا معاملہ کرنا سب کے ساتھ۔ تو میں نے اپنے مینیجر سے یہ کہہ رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم نے اپنے کاروباریوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا؟ کہاں اللہ پاک میں نے تو ایسے ہی کیا تھا، کسی سے سختی نہ کرو، لین دین میں وصولی میں نرمی کرو میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم نے ایسا کیا تھا تو اب میں کیا تم سے حساب میں سختی کروں، جاؤ میں تم کو اسی وجہ سے بخش دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو اللہ کو بخشنے کے لیے کیا چاہیے؟ جہاں چھوٹی بات پر پکڑ کے جہنم میں بھیج سکتا ہے وہاں بڑی سے بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ غلطی کو درگزر کر سکتا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر مغفرت کر سکتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی۔ احادیث میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ پاک نے معمولی باتوں پہ بندوں کو کہا جاؤ درگزر کرو، معمولی باتوں پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو معاف فرما دیا۔ بلکہ ایک بندے کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ بلائے گا تو حساب تو کھلے عام ہوں گے، منظر عام میں سب کے سامنے حساب ہوگا، لیکن جب یہ صاحب پہنچیں گے اللہ کے کوئی خاص بندے، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ فرمائے، تو جب اللہ کے پاس پیش کر دیا جائے گا فرشتے لا کے کھڑا کر دیں گے، اب ان کا نمبر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا پردے ڈالو تم لوگ باہر جاؤ، تو فوراً پردے ڈال دیے جائیں گے، سب باہر چلے جائیں گے، سب دونوں ہی ہوں گے، بندہ ہوگا اور اللہ پاک۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال ناموں کو دیکھیں گے، سارے اعمال میں گناہ بھرے پڑے ہیں اور نیکیاں اتنی کم ہیں کہ اس کی بخشش کے لیے کافی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہو بھائی کیا کیا جائے تمہارے ساتھ، یہ حال ہے تمہارا، تم دیکھ لو اپنے آنکھوں سے اپنی پوری زندگی، اب کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ تو وہ بیچارہ مایوس ہو کر کہے گا کہ پاک پروردگار میں کیا عرض کروں، کچھ بھی نہیں بول سکتا، مجھے سیدھے دوزخ میں بھیج دیجیے، مجھے سیدھے دوزخ میں بھیج دیجیے، اس واسطے کہ اب ہوں تو اسی کے لائق، اور کیا بولوں میں آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے یہ کیوں نہیں کہتا کہ معاف کر دیجیے، یہ بھی تو بول سکتا ہے تو وہ کہے گا اللہ میرا منہ ہی کیا ہے کہ میں آپ سے اتنی بڑی بات بولوں کہ معاف کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اچھا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، سب بخش دیا، معاف کر دیا، جنت میں جا۔ اب وہ حیرت سے اللہ پاک کو تکے گا، اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنے ذلت و رسوائی کے کام کیے، ایسے اعمال کی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اگر تجھے ذلیل کرنا ہوتا تو میں پردوں میں بلا کر تیرا حساب نہ لیتا، میں نہیں چاہا ہے کہ تیری عزت بچاؤں، تو بس تیری عزت بچا لی گئی، پردے اٹھا دیے گئے، فرشتے بلائے گئے، بھائی یہ پاس ہو گیا، اس کو لے جاؤ جنت میں پہنچا دو، اس کو جنت پہ بھیج دیا جائے۔
تو کیسی اللہ کی رحمتیں ہیں اور کیسی کیسی مہربانیاں ہیں پاک پروردگار کی. جب یہ ہمارے سامنے ہے تو ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. رجا ایمان کی صفت ہے، مومنین کی صفت ہے رجا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پڑاؤ ڈالا. دور ایک عورت وہ چولہا جلا رہی تھی. تو لکڑیاں جماتے ہیں تو چولہا تیز کرنے کے واسطے پھونکنا پڑتا ہے. پہلے زمانے میں کہاں اتنے اسباب تھے؟ نہیں تھے. پہلے زمانے میں تو کیا ہمارے بچپن میں بھی لکڑی کا چولہا جلایا جاتا تھا، اسے بڑی مشکل سے پھونکتے تھے. ہم اپنی والدہ کو اور بہن کو دیکھتے تھے کہ کیسا پھونک کے جلاتے تھے، دھواں آنکھوں میں سب. یہ اس زمانے میں ایسا تھا. بہرحال حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے، صحابہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. ایک عورت تھی، اس کے گود میں بچہ تھا. تو وہ عورت جو ہے چولہا بھی جلا رہی تھی، کچھ پکا رہی ہوگی کہیں، تو چولہا بھی جلا رہی تھی. تو چولہے کو جلانے کے واسطے بار بار اس کو پھونکنا پڑتا تھا، جھک کے پھونکنا پڑتا تھا. تو جتنی دفعہ وہ پھونکنے کے لیے جھکتی تھی نا تو اس کے گود کے بچے کو ایسے سائڈ میں ہٹا لیتی تھی. بچے کو سائڈ میں ہٹا کے پھر پھونکتی تھی جھک کر کے کہ کہیں آنکھ کی تپش اور اس کی گرمی بچے کو نہ لگ جائے، اس لیے بار بار اس کو ہٹاتی. ہر دفعہ جب جھکتی تھی بچے کو سائڈ میں ہٹا کے اس میں پھونکتی تھی جا کر کے. پھر بچہ گود میں تھا اس کے. تو حضور بھی دیکھ رہے تھے، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ دیکھ رہے ہو ماں کی ممتا، اس کی محبت دیکھ رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، وہ بار بار کوشش کر رہی ہے کہ اس کے بچوں کو گرمی نہ لگے، حالانکہ خود تکلیف اٹھا رہی ہے، منہ لے جا کے اپنے چہرے کو گرمی تک لے جا رہی ہے، لیکن بچے کو بچاتے جا رہی ہے بار بار. تو کیسی محبت ہے، واقعی کیسی محبت ہے. تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیان دلا کر صحابہ کو توجہ دلا کر اس کے بعد فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا. سنو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا کہ یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. اللہ اس سے بھی زیادہ، للہ ارحم بعبادہ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں اپنے بچے، اپنے بندوں کے اوپر. یہ حضور علیہ السلام دیکھو خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں، ڈرا بھی رہے ہیں آخرت کے عذاب سے، اور اللہ کی رحمت کی امیدیں بھی دلا رہے ہیں. اسی کا یقین رکھنے کو رجا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، اللہ تعالیٰ سے رجا رکھنا. ایک حدیث میں ہے کہ اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا پتہ چل جائے، وسیع الرحمہ ہے اللہ تعالیٰ، بڑی رحمت والے ہیں. اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا پتہ چل جائے تو اس کے دل میں بھی امید آ جائے گی کہ میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں. اتنی امید پیدا ہو جائے گی. اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ حالانکہ اللہ کافر کو جنت میں نہیں بھیجے گا، لیکن اللہ کی رحمتوں کا جب وہ تذکرہ سنے گا، قرآن میں پڑھے گا، حدیثوں میں سنے گا، سچی باتیں، نبی کی خبریں، اللہ کتنے رحیم ہیں، کتنے مہربان ہیں، تو کافر کو بھی کچھ امید کا دیا جلنے لگے گا کہ شاید میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں. اگر اللہ اتنے رحیم ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں. لیکن اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، وہ اپنے قانون کو کافروں کے حق میں قطعی طور پر اللہ نے نازل فرما دیا ہے، طے کر دیا ہے. یہاں صرف حضور کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کتنی وسیع، کتنی عریض. نہیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید آیا ان کا، اور مرید کو زیادہ علم نہیں تھا. وہ آیا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، تو اس نے آ کر کے جو جتنا نیک آدمی ہوتا ہے نا، اسے چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا لگتا ہے، بہت بڑا. جیسا حدیث میں ہے کہ کافر جو ہے اس کو گناہ کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اس کو اڑا دیا، بس ایسا لگتا ہے. اور مومن گناہ کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے سینے پہ چٹان رکھ دی گئی. اتنا بوجھ پڑتا ہے مومن کے اوپر، کیونکہ وہ اللہ کو جانتا ہے نا، تو معرفت رب کی وجہ سے بہت ڈرتا ہے. کافر اللہ کو نہیں جانتا تو اسے ڈر نہیں ہوتا گناہ کرتے ہوئے.
اور پھر آپ ذرا سوچیں کہ جب ہم لوگ بھی ایسے ہو جائیں جیسے کافروں کا حال بتایا گیا ہے، گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ ہو رہے ہیں، مکھی بیٹھنے کے برابر بھی اثر نہیں ہو رہا، کان پہ جوں نہیں رنگ رہی، تو یہ کفار کی مشابہت ہے، یہ مومنین کی نہیں۔ مومنین کی مشابہت یہ ہے کہ گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن معافی بھی تو مانگو اور شرمندہ اور نادم بھی تو ہو جاؤ۔ تو وہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ حضرت میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب میں مایوس ہوں، اللہ کیا کروں، میری کیسے توبہ قبول ہو سکتی؟ تو انہوں نے کہا کہ کتنا بڑا گناہ ہوا ہے؟ کہ حضرت بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نہیں بتا سکتا، بہت بڑا گناہ ہو۔ ارے کتنا بڑا گناہ ہوا ہے؟ یہ کمرے کے اتنا بڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو کہ میرے گھر کے اتنا ہے؟ کہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اچھا وہ جو باہر میدان ہے نا پلے گراؤنڈ اتنا بڑا ہوگا؟ کہ نہیں اس سے بھی بڑا ہے۔ کہ اچھا یہ زمین آسمان سے بھی بڑا ہے؟ کہنے لگا زمین آسمان سے بھی بڑا ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا سوچ لیا کہ بڑا شیطان مایوس کر دیا ہے اس کو، اس کے دماغ میں مایوسی بٹھا دیا ہے۔ ان بزرگ نے سوچا اب یہ نہیں بتانا، اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بڑی ہے؟ تو بہرحال ایمان والا تو تھا، کہنے لگا کہ بھائی میں اللہ کی رحمت سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ تو کہا پھر جا توبہ کر لے، اللہ کی رحمت تیرے گناہ سے بڑی ہے نا، تو وہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا تیرے گناہ کو۔ تو بس اس کو تسلی ہوئی، ورنہ تو شیطان مایوس کر کے جہنم میں لے جانا چاہ رہا تھا اس کو۔ تو تسلی ہو گئی، وہ بات سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی گناہ کتنا بھی بڑا ہو اللہ سے بڑا تو نہیں ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے بڑا تو نہیں ہو جائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں گے۔ بہرحال قرآن و حدیث میں بہت تفصیل سے وہ آیات اور احادیث آئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعات اور اللہ کی رحمت کے مناظر کو بیان کیا گیا ہے، وہ بھی اتنے ہی ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے قہر اور اس کے عذاب اور اس کے غصے کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ دونوں چیزیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہم اعتدال کے ساتھ دونوں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اب خلاصہ کل والے مضمون کا اور آج والے مضمون کا یہ دونوں مشترک ہیں، دونوں کو ملا کر کے ان کا نام ہے الخوف والرجا۔ الخوف والرجا کا خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کی شدید العقاب ہونے اور منتقم ہونے، مجرمین سے انتقام لینے والا ہونے کو، اللہ کے سخت عذابوں کو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلوں کو جو قرآن حدیث میں آئے ہیں انہیں بار بار سوچ کر، پڑھ کر، سن کر، بول کر اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا، اتنا خوف جس سے ہم گناہوں سے بچ سکیں اور اس کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، اس کی مہربانیوں کو، اس کی مغفرت کی وسعتوں کو اور اس کے اپنے بندوں کے اوپر کریم ہونے کو، رحیم ہونے کو، اور اس کے جو مناظر قرآن و حدیث میں آئے ہیں اور جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان کو بار بار سوچے، بار بار سوچے، بار بار سوچے، اتنا سوچے، بولے، سنائے، سنے کہ اس کے دل میں اللہ سے مایوسی کی جگہ نہ بننے پائے، کبھی اللہ سے مایوس نہ ہو اور اللہ سے امیدوار رہے۔ جب یہ دونوں چیزیں برابر برابر ہمارے قلب میں پیدا ہو جائیں گی تو نہ ہم نڈر بنیں گے اور نہ ہم مایوس ہوں گے، مایوسی کے کفر سے بھی بچ جائیں گے اور نڈر پن کے اور اطمینان کے کفر سے بھی بچ جائیں گے۔ پھر کیا بچے گا ہمارے دل میں؟ تو وہ خوف کا ایمان، خوف ایمان کا ایک آدھا حصہ ہے اور رجا ایمان کا آدھا حصہ ہے، یہ ہمارے اندر بچ جائے گا۔ اب یہ چیز کو ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو اب ہماری ترقی شروع ہوگی، اللہ کی محبت کے راستے میں، دین پر جمنے کے راستے میں ترقی ہوگی۔ البتہ مشائخ نے جو اللہ کے بندوں کی تربیت کا کام کرتے ہیں ان لوگوں نے قدیم زمانے سے بھی اور بعد کے زمانے میں بھی یہ ترتیب بتائی ہے
کہ دونوں صفتیں ہمارے اندر اعتدال کے ساتھ ہوں، لیکن جوانی کے زمانے میں خوف کو رجا پر غالب رکھیں، اور جب بڑھاپا شروع ہو جائے تو رجا کو خوف پر غالب کر لیں۔ اس لیے کہ موسم کے اعتبار سے اس کی زیادہ ضرورت ہے، جوانی میں خوف خدا کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جوانی میں آدمی جتنے گناہ اور نافرمانیاں کر سکتا ہے، صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ گناہ کر سکتا ہے۔ تو اس وقت میں اگر رجا کو غالب رکھے گا تو پھر اس کے سہارے کہیں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے جوانی میں خوف کو ذرا زیادہ غالب کر لے۔ خوف کی صفت غالب رہے گی تو جوانی بچ جائے گی داغدار ہونے سے، گناہوں سے، اور وہ پاک صاف رہ جائے گی اور حیات طیبہ بن جائے گی۔ اور جب اس کے بعد آدمی کی عمر ڈھلنے لگے اور بڑھاپا آنے لگے، کمزوریاں اور ضعف پیدا ہونے لگے، تو اس وقت میں آدمی رجا کو غالب کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اب اللہ سے مایوس کر کے موت کے وقت میں ہمیں پریشان کر دے۔ تو اس وجہ سے بڑھاپے میں رجا کو غالب کر لے، کیونکہ بڑھاپے میں آدمی سے پورے اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھی جاتی، اچھی طرح سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہر عبادت ناقص ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں طرح طرح کے عوارض ہوتے ہیں، بہت سے کام نہیں کر پاتا، نوافل چھوٹ جاتے ہیں، معمولات میں کمی ہو جاتی ہے، کما نہیں پاتا تو بہت سے خیرات بھی نہیں کر پاتا۔ بہرحال بڑھاپا جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے ناقص ہوتا ہے، تو ڈر ہے کہ کہیں مایوسیاں نہ پیدا ہو جائیں، اس لیے بڑھاپے میں رجا کو غالب کر لے۔ یہ تربیتی طریقہ ہے، تربیت کا تجربہ اور فارمولہ ہے، اس اعتبار سے اس سے کام لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر الخوف الرجا دونوں صفتوں کو جتنی ہمیں نیک رہنے کے لیے ضرورت ہے اتنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور ہمارے اندر اللہ رب العزت جو ہے اپنی محبت بھی دے، اپنی خشیت بھی دے، اتنی محبت کہ ہم اللہ کے غیر کی طرف دھیان و توجہ ہی نہ کریں، اور اتنی خشیت کہ ہم اس کی نافرمانی کی جرت نہ کر سکیں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، کا یہ مطلب ہے۔ اور اللہم انی اسألک حبک احب الاشیاء کلہا ومن الماء البارد، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، جتنی محبوب چیزیں اس دنیا میں آپ نے مجھے دی ہیں ان سب سے بڑھ کر آپ محبوب ہو جائیں، اور بلکہ ایک حسی معیار بھی بتاتے ہوئے فرمایا، حضور علیہ السلام نے سخت گرما میں ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ اپنی محبت مجھے دے دی۔ تو حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی مناجات میں ہے، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، آب سرد ٹھنڈے پانی کو کہتے ہیں، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری چاہت اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو۔ یہ اسی حدیث کی دعا کا ترجمہ ہے، اپنی مناجات میں فرمایا ہے، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری چاہت اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔